بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اس وقت میں لٹل پاکستان میں موجود ہوں. میرے ساتھ میرے پروڈیوسر کیمرہ مین عبدالصمد خان صاحب ہیں اور میں گلوبل ٹی وی اور دنیا انٹرنیشنل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آج میں آپ کو ایک انتہائی فریش نیو جنریشن نوجوان سے ملاقات کراؤں گا، مگر ان کا تعارف، ان کو بریفر دینے سے پہلے میں آپ کو ان کے والد گرامی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. ان کے والد گرامی جو ہیں وہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر، جو ایک نان پروفٹ ہے امریکہ کی سرزمین پر، پچھلی 2 دہائیوں سے زائد جو پاکستانی امریکن کمیونٹی اور ڈائیورس کمیونٹی کو سرو کر رہی ہیں. اس کے سی ای او ہیں. پاکستان میں جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، نیچرل کلیمٹیز آتی ہے تو وہ اس میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو مشکل کے اس وقت میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ اپنے پاکٹ سے، اپنے فرینڈز جو ان کی ٹیم ہے، خاص کر ایکسکلوسیو ٹیم ہے، ان کے دوست ہیں، ان کی ایک اسٹرانگ ٹیم ہے اس لٹل پاکستان میں، اس کے تھرو وہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. چاہے وہ میڈیسن ہو، وہ جو دیگر فوڈ آئٹمز ہوں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب ڈیزاسٹر آیا، جو اسپیشلی ارتھ کویک تھا، اور اس کے بعد جو ریسنٹ جو سیلاب تھا، فلڈ تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ خدمت انجام دی. یہاں پہ طوفان نو ایک کہا جاتا ہے، طوفان نو سینڈی، اس کے دوران اٹس بین لائک می بی 15 ایئرز انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا مقامی ڈائیورس کمیونٹی کے ساتھ کو. اسٹارف ٹاک ایک فیڈرل فنڈڈ پروگرام ہے، اس کے بھی روح رواں ہے. اس پروگرام کے بدلے میں نتیجے میں جو لوکل پبلک سکولز تھے امریکہ کے، جو خاص کر ہمارا PS 270 ہے، اس میں بچوں کو جو یہاں پہ ریزڈ اینڈ بورن بچے تھے، ان کو اردو کی کلاسز مہیا کی گئیں ود ان دا پبلک اسکول سسٹم. یہ بھی ان کو اعزاز ہے. اور پھر جو انہوں نے یہاں پہ ایک سیفٹی پیٹرول کا آغاز کیا، جس سے پاکستانی جو لوکل بزنسز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ان کی سیکیورٹی کی، رات کو وہ پیٹرول جو ہے مختلف جگہوں پر جاتی تھی اور پروٹیکٹ کرتی تھی، سیکیورٹی فراہم کرتی تھی. آئیے ناصر امان صاحب کے، ملک ناصر امان صاحب کے صاحبزادے، ویری ینگ یا فریش گائے، نیو جنریشن، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ پاکستان جو 2024 پاکستان کا جو جشن آزادی کا میلہ ہے 11 اگست 11 اگست کو 2024 کو ہو رہا ہے، اس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. آپ کو سب سے پہلے ناصر امان بہت زیادہ مبارک ہو، کنگریچولیشنز کہ آپ ماشاءاللہ، ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے پاکستان کا یہاں پہ جو ان کمنگ 11 اگست ہے، اس کو آپ وٹ آئی بلیو ایز اے ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ. یو آر پیٹی جنریشن، ینگ جنریشن. تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے، ہاؤ یو فیل اباؤٹ ایز اے ینگ پریزیڈنٹ آف بروکلن میلہ؟ پہلی بات تو آپ کا بہت بہت شکریہ مبارکباد کے لیے، اور دوسرا، جب مجھے پریزیڈنٹ انہوں نے چنا تو پہلی بات یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک، اور میں نے جب پہلے یہ سنا تو مجھے تھوڑا سا یہ کہ پریشر بھی فیل ہوا. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بڑے سینئر ممبر ہیں ان کی گائیڈنس کے تھرو، ظاہر ہے جو بھی میں کروں گا وہ ان کی گائیڈنس کے تھرو ہوگا، تو اس کے لیے ایک ریلیف بھی ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ بڑے جو سینئر ممبر ہیں وہ میری ہیلپ کے لیے ادھر ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ جو اس سال کا ہمارا میلہ ہے اس میں ہم جو جتنے بھی ہماری ینگسٹرز ہیں ان کو آگے پش کریں فارورڈ. اور یہ پورا میلہ جو ہے نا وہ گیئر اسی لیے کیا گیا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، اس میں آئیں بھی، اور جتنے بھی ایونٹس اور سارا کچھ ہے وہ انہی کے لیے مطلب پروموٹ کیا گیا اور انہی کے لیے مطلب بنایا گیا ہے. ہم آپ کے فادر کو تو، ملک ناصر امان صاحب کو تو دیکھتے ہیں کمیونٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. پاکستان سے بہت ڈیلیگیشنز آتے ہیں، خاص کر علماء کرام کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اس جو کمیونٹی سینٹر علامہ اقبال، یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہمیشہ جمعے کو، خاص کر کے جتنے بھی پاکستان سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، علماء کرام صاحب خاص کر آتے ہیں، تو وہ ان کو بڑا کیئر کرتے ہیں ہر حوالے سے. یہاں پہ ایک محفل کا سما ہوتا ہے. تو وائی یو آر ان دس؟ آپ یو آر انسپائرڈ بائی یور فادر، اور واٹ از بیہائنڈ آل دس؟ جی بالکل، اس میں یہی ہے کہ میرے فادر سے کافی ساری انسپریشن ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم چھوٹی عمر سے ہی ہمارے فادر ہمیں پش کریں کہ تم لوگ بھی کمیونٹی سینٹر میں آؤ، ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرو. تو چھوٹی عمر میں تو ہمیں اتنی کوئی سمجھ نہیں تھی آتی. ہم ظاہر سی بات ہے جیسے بچے ہوتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تو ہم آ جاتے تھے ان ایونٹس میں. جیسے جب بھی کوئی مسجد میں کوئی ایونٹ ہوتی تھی، شہادت کانفرنس وغیرہ، تو ہم آتے تھے. ہمیں اتنی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. جتنے بھی پالیٹیشینز، پولیس کے بڑے بڑے چیف، جو بھی آفسر وغیرہ تو وہ آتے تھے دفتر میں بھی. تو ان چیزوں میں ہم کافی سارا ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے چھوٹی عمر سے. تو اس کے بعد جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی سینئر ممبر ہیں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے، جو ہمارے انکل ہیں، ان کے بھی بچے تھے ساتھ، تو ان کے ساتھ کافی ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا.
اور اس کے بعد جو اب ہم ریسنٹلی جب ہم سارے 18-20 سال کے ہوئے تو جو سینئر ممبروں نے یوتھ ونگ بنایا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا، جس میں تقریباً 15-18 جو بچے ہیں ہماری ایج کے، تقریباً 18-20 سال کے، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے ہم جو نہیں ہے یہ جو ہمارے فادرز کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے انکل کرتے آ رہے ہیں، ہم کیسے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے ٹرانزیشن ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایج گیپ کافی زیادہ ہے، وہ لوگ جیسے 40-50 ایئر اولڈ ہے، ہم لوگ کہاں 18-20 سال کے. تو اس لیے ہم نے اکٹھے ہوئے، اس میں سینئر ممبر بھی تھے اس میٹنگ میں، ہم ینگسٹرز بھی تھے. تو ہم نے آپس میں اکٹھے ہو کے بات کی کہ کس طرح ہم لیڈ کر سکتے ہیں کمیونٹی کو اور ان سے سیکھ کے سلولی کیسے ہم یہ جو نہیں اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ان سے چارج لے سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک دم ٹرانزیشن ہوتا ہے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. اگر ہم ایک دن آئے، اگر ہم پورے 18 سال سے نہ آ رہے ہوں، ہے نا، اور اگر ہم ایک دن آ کے کہ ہمیں کہ اس کو لیڈ کرو اور تم لوگ میلے کو سنبھالو، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اس لیے آہستہ آہستہ جیسے اس سال کے 2 ممبر ہیں وہ ان کو کافی ہائی پوزیشنز میں ڈالا گیا میلے میں، اور باقی جو پوزیشنز ہیں وہ سینئر ممبر سنبھال رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ اس کو اس طرح وہ کرنے کی کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ جو ینگسٹرز ان کو آگے پش کیا جائے اور جو سینئر ممبر ہیں وہ پیچھے سے ہماری گائیڈنس کریں. دیٹس مور گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ حسن، آپ یہاں پہ ریزڈ اینڈ بورن ہوئے ہیں، تو یو آر پاکستانی امیریکن. آپ پاکستان کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ ہاؤ یو سی پاکستان؟ آپ کے پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں پہ ہمارے پیرنٹس بورن ہوئے تھے. ہم بھی اپنے آپ کو پاکستانی امریکن کہتے ہیں کیونکہ اس ملک نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے. یہاں پہ ہماری روزی روٹی ہے، یہاں پہ ہم اسکول گئے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک جب بھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہم پاکستان کی ایک ریپرزنٹیشن ہے، ایک واکنگ ریپرزنٹیشن ہے. لوگ پاکستان یہ جو یہاں پہ امریکن میں گورے رہتے ہیں، یہ پاکستان کبھی نہیں گئے، ان کو نہیں پتہ پاکستان میں کیا ہے، وہاں پہ کیا ہے، کس طرح کا ماحول ہے، کون سی زبان بولی جاتی ہے. تو ہمارے تھرو ہی ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے پیرنٹس کہاں سے آئے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ہم میلہ کر رہے ہیں، یہ ایک کلچرل ریپرزنٹیشن ہے. ہم جب لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں یہ ہے، ہمارا آزادی ہے، یہ ہمارے جو نہیں آزادی کا ایک دن ہے اور ہم لوگ اکٹھے ہو کر اس کو مناتے ہیں، تو اس سے یہ بہت ایک ڈسپلے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ابھی تک ہمارے اندر وہ اپنی کنٹری کے لیے پیار ہے، ہم اپنی روٹس کو نہیں بھولے. تو اس لیے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ کہ صرف جو کلچرل ایونٹس ہیں بلکہ جو ریلیجیس ایونٹس ہیں وہ بھی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بھی کھائیں کہ ہم اپنے مذہب کو بھی نہیں بھولے، اسلام کو. اور پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. تو آئی تھنک ان دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہی ان لوگوں کو پتہ چلے گا، جو گورے جن میں ہم رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا ہمارا ملک کیا ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے. گڈ. یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ینگ پریزیڈنٹ ہیں اس بروکلن میلے کے، فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے، تو واٹ یو برنگز نیو فار دی جنریشن؟ یہ جو جنریشن ہے نئی ہماری یہاں پہ آپ جیسی، اس کے لیے آپ میلے میں کیا نئی چیز لا رہے ہیں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ان سارے جیسے میلہ جو ایونٹ ہے، اس میں زیادہ تر ینگ لوگ ہی آتے ہیں، ینگ لوگ ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہی جو ہمارے سینئر ممبران نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کے آئیڈیاز ان کے آئیڈیاز بھی اندر انکارپوریٹ ہوں، اور بلکہ اس کے علاوہ جو ینگسٹرز ہیں جو آ رہے ہیں میلے میں، ان کے آئیڈیاز بھی تو ہونے چاہیے نا. ظاہر جو میلہ دیکھنے آ رہا ہے اس کو پتہ ہے بہتر طریقے سے کیا مجھے پسند ہوگا. تو یہ جو میلہ ہم نے اس کو مین ہمارا پرپس یہی تھا کہ ہم اس کو اسی طرف ان کو مطلب اسی آڈینس کے لیے پروموٹ کریں جس کے لیے مطلب یہ ایونٹ ہے. تو جیسے جو ینگ جنریشن ہے ان کو کس طرح کی چیزیں پسند ہیں، کون طرح کے ڈسپلے ان کو پسند ہیں، اور کیا کیا چیزیں وہ دیکھنا چاہیں گے. تو آپ دیکھیں گے اس میلے میں وہی ہے جو ینگ جنریشن کو پسند آئے گا، اور انہی کے لیے ہی یہ میلہ پروموٹ کیا گیا، اور انہی کے لیے گیئرڈ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ یہاں پہ ریزڈ بورن ہیں، یہاں پہ آپ کر کیا رہے ہیں، اسٹڈی کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو بچے بڑے ایکسل ہوتے ہیں ماشاء اللہ، بہت سی فیلڈز ہیں، بہت سے سبجیکٹس ہیں امریکہ میں. سو آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو. تو جیسے کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، کس پروفیشن میں جانا ہے، اور یہ بہت ساری پریشر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو مجھے بھی پہلے نہیں تھا پتہ کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو جب میں کالج گیا تو میں اپنے 3rd ایئر میں انٹر کر رہا ہوں. تو 2 سال پہلے جو میں نے بزنس میں کیے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اب میں اس کے بعد مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ یار تمہارا ایک سیٹ اپ بزنس ہے کنسٹرکشن کا، جو میرے والد 30-35 ایئر سے تقریباً کر رہے ہیں. تو اسی میں ہم نے سوچا کہ میرے 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں اور ہم تینوں بھائی ہیں اکٹھے. تو ہم نے سوچا کہ اسی میں ہم جو نہیں سارے تینوں مل کے اسی بزنس کو ایکسپینڈ کریں. تو اب میں نے 4 ایئر کر رہا ہوں کنسٹرکشن مینجمنٹ میں، اور ساتھ میں بزنس کو بھی سنبھال رہا ہوں جو ہمارا آلریڈی کنسٹرکشن کا بزنس ہے. تو اسی کو مینیج کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اسکول میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہی پڑھوں جو مجھے پریکٹیکل لائف میں میرے کام آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں لاسٹ میں کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ کیا میسج ہے اوورسیز پاکستانی امریکنس کو اور پاکستان کو اس میلے کے تھرو، اس میگا ایونٹ کے تھرو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کمیونٹی کو خاص کر؟
میرا میسیج کمیونٹی کو یہ ہے کہ آپ آئیں. یہ صرف ہمارا میلہ نہیں ہے, یہ سب کا میلہ ہے, پوری کمیونٹی کا میلہ ہے. اور کیونکہ ایک بندہ تو نہیں میلہ کر سکتا, یہ ساری کمیونٹی اکٹھے ہو کر یہ دکھائے کہ ہم رہتے تو امریکہ میں, ہم پیدا بھی یہاں پہ ہوئے ہیں, ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولے. پورے جو جتنے بھی امریکن ہیں جو گورے ہیں, ان کو دکھائیں ہمارا کلچر کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے ہمارے اس دن کو منانے کا, کہ ہماری آزادی کیا ہے, کیا ہوا تھا اس دن کو, اور ہم کیوں منا رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم منا رہے ہیں. تو ان کو دکھائیں, اور بہت پیارا ڈسپلے ہوگا اس دن کو, اور سارے آئیں اور اکٹھے مل کر اس میلے کو منائیں. تھینک یو ویری مچ. ویئرز, آپ دیکھ رہے تھے ملک ناصر اعوان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, حسن ناصر اعوان کا ایکسکلوسیو انٹرویو گلوبل ٹی وی اینڈ دنیا انٹرنیشنل کی خصوصی نشریات کے ساتھ. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ بروکلن میلہ 2024 11 اگست جو ان کمنگ منتھ ہے, 11 اگست 2024 کو یہ شروع ہوگا صبح بلکہ دن 2 بجے سے رات کے 9 بجے تک, آئی بلیو سو. اور یہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ 18th ایونیو آن کونی آئیلینڈ ایونیو ٹل فاسٹر ایونیو. جو کونی آئیلینڈ ایونیو ہے جسے لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے, اس پہ یہ 18th ایونیو, اینڈ فرام 18th ایونیو آن کونی آئیلینڈ ایونیو ٹل فاسٹر ایونیو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم تھینک یو ادا کرتے ہیں ملک ناصر اعوان صاحب کا بھی, اور ان کے بیٹی صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ حسن ناصر اعوان, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایکسکلوسیو ٹائم دیا. کیمرہ مین پروڈیوسر عبدالصمد خان کے ساتھ منظور حسین, لٹل پاکستان, بروکلن, نیو یارک, USA.